حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے متواتر 3 رات یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھ کو جنت کی رفیقہ حیات دکھا دے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز رات کو خواب میں کسی نے کہا کہ میمونہ سودا تمہاری جنت کی رفیقہ حیات ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ کہنے والے نے جواب دیا کہ کوفہ میں فلاں قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر میں کوفہ پہنچا اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو ایک دیوانی عورت ہے اور ہماری کچھ بکریاں چراتی رہتی ہے۔ میں نے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جنگل چلے جاؤ۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں جنگل پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، سامنے عصا پڑا ہے، خود اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے نہ یہ بیچا جاتا ہے نہ خریدا جاتا ہے، اور اس کی بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ پھر رہی ہیں۔ نہ تو بھیڑیے بکریوں کو کھاتے ہیں اور نہ بکریاں بھیڑیوں سے خوفزدہ ہوتی ہیں۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو اس نے نماز مختصر کر دی اور کہا ابن زید واپس جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا تجھ پر رحم کرے، تجھے کس نے بتلا دیا کہ میں ابن زید ہوں؟ وہ بولی تمہیں پتہ نہیں کہ روحیں اللہ کا لشکر ہیں جو ایک جگہ اکٹھی ہیں، ان میں سے جن میں وہاں تعارف ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور جن میں وہاں تعارف نہیں ہوتا وہ یہاں بھی الگ تھلگ رہتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر۔ کہنے لگی اس واعظ پر تعجب ہے جسے نصیحت کی ضرورت ہو۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی چیز عطا کی وہ پھر بھی اس کی طلب میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی خلوت کی چاہت سلب فرما لیتے ہیں، قرب کو بعد سے بدل دیتے ہیں اور انس کو بجائے وحشت کے اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ پھر اس نے چند عبرتناک اشعار پڑھے۔ میں نے کہا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، نہ تو بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں اور نہ ہی بھیڑیے بکریوں کو کھاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ جاؤ ایسی باتیں مت کرو۔ میں نے چونکہ اپنے اور مولائے کریم کے درمیان معاملہ درست رکھا ہوا ہے اس لیے اس نے بھیڑیے اور بکریوں میں موافقت پیدا فرما دی ہے۔